فاسٹ بولر محمد عامر کی قومی ٹیم میں واپسی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے پاکستان کرکٹ بورڈ (PCB) کے سابق چیئرمین رمیز راجہ نے کہا کہ ان کی کتاب میں میچ فکسنگ میں ملوث افراد کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ خدا نخواستہ اگر ان کا بیٹا بھی ایسی سرگرمی میں ملوث ہوا تو وہ اسے بھی آ کر دیتے۔ رمیز راجہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محمد عامر اور عماد وسیم کی واپسی پر اپنے رائے کا اظہار کیا۔ عماد وسیم کے حوالے سے انہوں نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عماد وسیم پاکستان سپر لیگ میں بھی اچھا پرفارمنس کیا۔ وہ باصلاحیت اور اچھے ذہین کرکٹر ہے جو اپنے ٹیلنٹ کو سامنے لے کر آتے ہیں۔ محمد عامر کے کم بیک پر بات کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ میری رائے بہت سادہ ہے۔ ایسے کھلاڑیوں کے لیے ہمدردی ضروری ہوتی ہے، لیکن میری کتاب میں ان کے لیے معافی نہیں۔ خدا نخواستہ اگر میرا بیٹا بھی ایسی سرگرمیوں میں ملوث ہوتا ہے تو میں اسے آگ کر دیتا۔ اسپورٹ فکسنگ اسکینڈل کے منظریعام پر آنے پر کمنٹیٹر کے بطور اپنے تجربے کو یاد کرتے ہوئے رمیز راجہ نے کہا کہ مجھے وہ وقت یاد ہے جب ان کھلاڑیوں نے فکسنگ کی تھی۔ تب میں لارڈز کرکٹ گراؤنڈ میں کمنٹری کر رہا تھا۔ اس وقت لوگوں نے جتنی نفرت مجھ سے کی کیونکہ ہم فکسنگ ملوث لوگوں کو بے نقاب کر رہے تھے، اور پھر اگلے سال میڈیا پر ہونے والی تنقید کبھی نہیں بھول سکتا۔ یاد رہے کہ 2020 میں اس وقت کی PCB انتظامیہ کے مبینہ ناروا سلوک کو بنیاد بنا کر انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا تھا۔ 4 سال بعد مارچ 2024 میں انہوں نے اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتے ہوئے ریٹائرمنٹ واپس لے کر T20 ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کے لیے دستیابی ظاہر کر دی تھی، اور پاکستان آرمی کے کاگول میں جاری فزیکل فٹنس کیمپ میں پاکستان اسکواڈ میں شمولیت اختیار کی۔ واضح رہے کہ 24 جولائی 2010 کو لارڈ میں شروع ہونے والے میچ کے ابتدائی روز محمد عامر نے 6 انگلش بلے بازوں کو پویلین کی راہ دکھا کر ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے 50 وکٹیں مکمل کر لی، لیکن پھر یہی میچ اس کے لیے ایک سیاہ دن بن گیا۔ میچ کے دوران ایک برطانوی اخبار دی نیوز آف دی ورلڈ نے بگ میکر نذیر مجید کی پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر اسپورٹ فکسنگ کرنے کی ویڈیو جاری کر دی، اور پھر تحقیقات کے بعد عدالت نے جیل بھیجنے کے ساتھ ساتھ محمد عامر پر 5 سال، محمد آصف پر 7 سال اور سلمان بٹ پر 10 سال کی پابندی لگا دی۔